أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
واسعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ ہماری فہرست میں 3 شعراء اکرام ہیں۔ میں سب سے پہلے دعوت سخن دیتا ہوں جناب سہیل علی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آئیں اور بہت ہی اختصار کے ساتھ 5 منٹ کے اندر بارگاہ سید الشہداء میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ حضرات السلام علیکم۔ برائے مرحومہ ایک کلام ہے، انہی کے سسر جناب نثار جعفری صاحب کا، سماعت فرمائیں۔
دے کر ہر ایک کو عشق کا دریا چلی گئی، دے کر ہر ایک کو عشق کا دریا چلی گئی، دے کر ہر ایک کو عشق کا دریا چلی گئی، ہے بامدر اداس علیشا چلی گئی، رضوان اور سہیل تڑپتے ہیں رات دن، ماں باپ کی وہ روح تمنا چلی گئی، لا ریب اور احاب کو بہت یاد کرتی تھی، افسوس خود ہی چھوڑ کے دنیا چلی گئی، سرگرد اور پریشاں ہیں ابرار جعفری، کیوں اتنی جلدی توڑ کے رشتہ چلی گئی، محسن چچا کو کتنی چہیتی تھی کیا کہیں، دل میں لیے خلوص کا جذبہ چلی گئی، نیکی کا وہ سراپا عبادت گزار تھی، عشق حسین دل میں تھا پختہ چلی گئی، مرحوم کے بیاں کروں اوصاف کس طرح، کل زندگی کا دیکھ کے سلیقہ چلی گئی، اپنی بہو پہ گریا گناہوں بہت نثار، سب رونقیں سمیٹ کے تنہا چلی گئی، ہیں بامدر اداس علیشا چلی گئی۔ ابھی مرحومہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے سہیل علیہ السلام، اور اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب زمان سیتاپوری کو کہ وہ آئیں اور بہت ہی اختصار کے ساتھ بارگاہ سید الشہداء میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ اوپر چلے گئے کیا؟ چلیے نیچے آ جائیں۔ چلیے نیچے آ جائیں۔
ایک درود پردے پر محمد والے محمد. دامن وقت تنگ ہے، چند اشعار مرحوم ظاہر سیتاپوری صاحب کے ملاحظہ کیجیے گا، بطور خاص دیکھیے مطلب پیش کر رہا ہوں. ہم اپنے دل کو جو درد آشنا بناتے ہیں، ہم اپنے دل کو جو درد آشنا بناتے ہیں، ستم کے واسطے صبر آزما بناتے ہیں، ستم کے واسطے صبر آزما بناتے ہیں. وہ نفس جس کی بلندی سے عرش شرمندہ، وہ نفس جس کی بلندی سے عرش شرمندہ، وہ پیشوا جسے بندے خدا بناتے ہیں، وہ پیشوا جسے بندے خدا بناتے ہیں. وہ نفس جو حد امکان کے نقطۂ آخر، بطور خاص دیکھیے گا، وہ نفس جو حد امکان کے نقطۂ آخر، جو اپنے نفس کو نفس خدا بناتے ہیں، جو اپنے نفس کو نفس خدا بناتے ہیں. یہ شعر بھی ملاحظہ کیجیے گا کہ قدم سے کرتے ہیں اپنے زمین کو مالا مال، قدم سے کرتے ہیں اپنے زمین کو مالا مال. لہو بہائیں تو خاک شفا بناتے ہیں، لہو بہائیں تو خاک شفا بناتے ہیں. یہ شعر ملاحظہ کیجیے گا، قافیہ بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا، دیکھیے گا. انہی کے حملے شیرانہ کے بیان سن کر، انہی کے حملے شیرانہ کے بیان سن کر، ارے ہم اپنے نفس کو خیبر کشا بناتے ہیں، ہم اپنے نفس کو خیبر کشا بناتے ہیں. انہی کی درد بھری زندگی ہے وجہ سکون، انہی کی درد بھری زندگی ہے وجہ سکون، انہی کے درد کو مشکل کشا بناتے ہیں. یہ شعر ملاحظہ کیجیے گا کہ نجف کی سمت اٹھا کر نگاہ اذن طلب، نجف کی سمت اٹھا کر نگاہ اذن طلب، تصورات میں دار الشفا بناتے ہیں، تصورات میں دار الشفا بناتے ہیں. مقطع ملاحظہ کیجیے گا. یہی حیات ہے ظاہر کے اپنے دل میں ہم، بطور خاص دیکھیے گا. یہی حیات ہے ظاہر کے اپنے دل میں ہم، کبھی نجف تو کبھی کربلا بناتے ہیں، کبھی نجف تو کبھی. یہی حیات ہے ظاہر کے اپنے دل میں ہم، کبھی نجف تو کبھی کربلا بناتے ہیں. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے مرحوم ظاہر سیتاپوری صاحب کا کلام زمان سیتاپوری کے زبانی. آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت سخن دی جائے جناب انظار سیتاپوری صاحب کو کہ وہ آئیں
اور بارگاہ مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ حضرات مومنین السلام علیکم۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں، مطلع سرکار دو عالم کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ مہینہ ان کی ولادت و سعادت کا ہے۔ ایک اور درود پڑھیں باوجہ بلند۔ ضیاء رحمانی صاحب تشریف فرما ہے، مطلب پیش کرتا ہوں۔ ممکن ثنا کہاں ہے رسالت ماب کی۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ حضرات آیت اللہ کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بس جب جیسے ہی وہ آئیں گے میں اتر جاؤں گا۔ ممکن ثنا کہاں ہے رسالت ماب کی، رسالت ماب کی۔ مصرع ثانی توجہ چاہتا ہوں۔ کرنے گنے گا کون بھلا آفتاب کی۔ بہت توجہ حضرات۔ ممکن ثنا کہاں ہے رسالت ماب کی، رسالت ماب کی۔ کرنے گنے گا کون بھلا آفتاب کی، کرنے گنے گا کون بھلا آفتاب کی۔ حضرات یہ شعر عقیدے کا ہے، تم سماعت فرمائیں۔ کچھ بھی ہوتا ہے ہم لوگ یہ عالی مدد منہ سے نکلتا ہے، خاص طور سے دیکھیں۔ یا رب میری لحد میں، بہت توجہ حضرات، یا رب لبوں پا، یا رب لحد میں لب پا میرے یالی رہے، یا رب لحد میں لب پا میرے یالی رہے، یالی رہے۔ توجہ، نوبت ہی پھر نہ آئے سوال و جواب کی، یا رب لحد میں، یا رب لحد میں لب پا میرے یالی رہے۔ نوبت ہی پھر نہ آئے سوال و جواب کی، نوبت ہی پھر نہ آئے سوال و جواب کی۔ حضرات ابھی پچھلے دنوں بہت تازہ کلام ہے، زیادہ پرانا نہیں، جشن بطول کا انعقاد الہ آباد میں کیا گیا۔ میں چاہتا ہوں چند اشعار آپ کو پیش کروں، اس میں ایک شعر مرحومہ کے حوالے سے بھی ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ درود پڑھ دیں بآواز بلند۔ مصرع تھا کہ در بطول سے وابستگی ضروری ہے، در بطول سے وابستگی ضروری ہے۔ حاضر کرتا ہوں، ملا فرمائیں۔ ایک اور درود پڑھ دیں حضرات۔ خدا کے گھر کے لیے
روشنی ضروری ہے. ایک اور درود پڑھیں باوازِ بلند. آیت اللہ العظمیٰ تشریف لا رہے ہیں. آپ لوگ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں. مزاج بخیر. بس چند اشعار بہت جلدی اور شاید 5 یا 6 اشعار تھے. بالکل تازہ مصرع الہ آباد کا تھا کہ در بطول سے وابستگی ضروری. حاضر کرتا ہوں خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں. خدا کے گھر کے لیے روشنی ضروری ہے. سنیے بول صاحب خاص طور سے. خدا کے گھر کے لیے روشنی ضروری ہے. بطول آپ کی موجودگی ضروری ہے. بطول آپ کی موجودگی ضروری ہے. وضاحت صرف بچوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کے بعد سرکار دو عالم در سجدہ میں جاتے تھے اور سلام کرتے. السلام علیکم اہل بیت النبوہ. ایک شعر سنیے شاید کسی قابل ہو. صحابیوں سے یہ کہہ دو صحابیت کے لیے. توجہ حضرات. صحابیوں سے یہ کہہ دو صحابیت کے لیے. در بطول سے وابستگی ضروری ہے. در بطول سے وابستگی ضروری ہے. یہ تاریخ ہے میں نے نظم کیا ہے. جہاں پر رکھا ہو بنت نبی کا ایک سجدہ. جہاں پر رکھا ہو بنت نبی کا ایک سجدہ تو روشنی بھی وہیں 100 گنی ضروری ہے. تو روشنی بھی وہیں 100 گنی ضروری ہے. اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں. نبی کوئی بھی ہو آدم سے فخر آدم تک. توجہ حضرات. نبی کوئی بھی ہو آدم سے فخر آدم تک. سبھی کے واسطے ناد علی ضروری. نبی کوئی بھی ہو آدم سے فخر آدم تک. سبھی کے واسطے ناد علی ضروری ہے. اور حضرات یہ بھی شعر توجہ چاہتا ہوں. بہت اکڑنے لگا حرملا اب اصغر. بہت توجہ حضرات. بہت اکڑنے لگا حرملا اب اصغر. ہنسی اڑانے کی خاطر ہنسی ضروری ہے. ہنسی اڑانے کی خاطر ہنسی ضروری ہے. اور حضرات آیت اللہ وحید خراسانی صاحب پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. انہوں نے یہ ایام عزائے فاطمیہ کا جو پروگرام شروع کیا ہے ایک شعر اس سلسلے میں پڑھنا چاہتا ہوں. منافقوں کو ہمیں بے نقاب کرنا ہے. منافقوں کو ہمیں بے نقاب کرنا ہے. اسی لیے تو غم فاطمی ضروری ہے. اسی لیے تو غم فاطمی ضروری ہے. اسی لیے تو غم فاطمی
ضروری ہے. اور حضرات یہ شعر مرحومہ مغفورہ کے حوالے سے ہے. یہ کہہ کے آئے علی شاہ کی قبر میں مولا, یہ کہہ کے آئے علی شاہ کی قبر میں مولا, اندھیرے گھر کے لیے روشنی ضروری ہے, اندھیرے گھر کے لیے روشنی ضروری ہے. منافقوں سے ایک درود پڑھیں بہت بلند. صحابیوں سے یہ کہہ دو صحابیت کے لیے, در بطول سے وابستگی ضروری ہے, در بطول سے وابستگی ضروری ہے. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب انظار سیتا پوری صاحب کو, اور اب میں بہت ہی ادب و احترام سے آیت اللہ العظماء سید عقیل الغروی صاحب قبلہ سے گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی بصیرت افروز تقریر سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. نعرہ صلوات سے آپ حضرات استقبال. فاتحة. حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز زہرا عرف علیشہ جعفری بنت سہیل احمد جعفری کی روح کو ایصال فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں۔ جو حضرات ممبر سے دور تشریف فرما ہیں، اگر وہ صلوات پڑھتے ہوئے ممبر سے اور قریب آ جائیں تو بہتر ہے۔ ایک ایصال ثواب کے عنوان سے مجلس منعقد ہو رہی ہے، اور جہاں تک میرا مشاہدہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہی آپ حضرات کا مشاہدہ بھی ہوگا کہ اس کرۂ ارض پر کوئی ایک دن بھی ایسا خالی نہیں جاتا ہوگا جس دن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ایصال ثواب کے عنوان سے مجلس منعقد نہ ہو رہی ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بطفیل تہذیب آل محمد ہماری دنیاوی زندگی مسلسل اخروی زندگی سے مربوط ہے۔ ایصال ثواب کے معنی کیا ہیں؟ اخروی زندگی سے ارتباط، جو ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے جوار رحمت پروردگار میں، ان تک ہم اپنی جانب سے کچھ ہدیہ زندگی پیش کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ جملہ یہاں آج تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے 2 مجلسوں میں اور میں نے یہ تعبیر عرض کی ہے کہ اصلاً ایصال ثواب کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ موت کا صدمہ برداشت کرنے والوں کو زندگی کا تحفہ دیا جائے۔ اور اس کے بعد اب ایک جملہ اور عرض کروں اس وقت کہ خدا کی قسم کسی انسان کے لیے، اور بطور خاص کسی انسان مسلم کے لیے اور کسی انسان مومن کے لیے، اس سے بڑا خراج تحسین اور خراج عقیدت نہیں ہو سکتا کہ اس کی یاد میں معصومین کے تذکرے کا جلسہ منعقد کیا جائے۔ آپ تصور کر رہے ہیں، چونکہ جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، جو نعمتیں انسان کے لیے آسانی کے ساتھ میسر ہوتی ہیں، ان نعمتوں کی قدر شناسی پھر نہیں ہو پاتی۔ ذکر، اور کس کا ذکر؟ حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا وہ مستقل ایک عظمت رکھتا ہے،
لیکن اس ذکر کا جلسہ، اس ذکر کی مجلس، اس ذکر کی محفل، اس ذکر کی بزم آراستہ کی جائے ایک انسان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے، ایک انسان کو خراج عقیدت یا خراج تحسین یا تحفہ زندگی پیش کرنے کے لیے. ہمارے یہاں یہ اس انسان کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے. ایک خاکی انسان، ایک خاطی انسان، ایک گناہگار انسان، ایک عام انسان، اور وہ اس دنیا سے گزر گیا یا گزر گئی، کوئی خاتون کوئی مومنہ ہے، کیونکہ لفظ انسان میں تو مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. تو کوئی انسان ہمارے درمیان سے اٹھا اور اس انسان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے، اس کے غم کے اندمال کے لیے ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. اس کی کیا عظمت ہے اور اس تہذیب کی کیا عظمت ہے. اور ہمارے یہاں بہرحال، اور وہ بھی بفیض تہذیب آل محمد، تہذیب آل محمد، جس آسانی سے آپ حضرات سن لیتے ہیں اور کہنے والا کہہ دیتا ہے. یہ ترکیب جو ہے تہذیب آل محمد، تہذیب ولا، تہذیب مودت، تہذیب عزا، اس ترکیب کی معنویت بھی بہت عمیق ہے، اور جتنی عام طور پر سمجھی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ اس میں معنویت اور گہرائی اور گیرائی اور بلندی ہے. اس تہذیب کو دیکھیں کہ جہاں مجلس منعقد کرنے کے عناصر جو ہیں، معنوی عناصر، ادبی عناصر، اس میں بھی مرکزی حیثیت قرآن مجید کو حاصل ہے. اس لیے یہ جملہ میرا بہت پرانا ہے اور اکثر دہرا دیا کرتا ہوں کہ یوں تو روئے زمین پر بہت سے مدرسے ہیں، بہت سے مکاتب ہیں دار القرآن کے نام سے، اور تحفیظ القرآن اور تعلیم القرآن اور بہت سے، لیکن قاری نو کے سینا کی یاد میں جو مدرسہ قرآن قائم ہوا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. پورے کرۂ ارض پر یہ وہ مدرسہ قرآن ہے، یہ وہ مدرسہ ہے کہ جس کی بنیادی نصابی کتاب ہی قرآن ہے، اور منبر پر آنے والے ہر ذمہ دار ذاکر اور خطیب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز بھی قرآن سے کرے، اختتام بھی قرآن پر ہو. فرق یہ ہے کہ قرآن صامت سے گفتگو شروع ہوتی ہے، قرآن ناطق پر گفتگو تمام. قرآن صامت سے گفتگو شروع ہوتی ہے، کسی نہ کسی آیت قرآنی سے گفتگو شروع ہوتی ہے، اور پھر گفتگو پہنچتی کہاں تک ہے؟ جو حقیقت قرآن ہے، جو حقیقت قرآن ہے. بہرحال اس وقت اس مناسبت سے کہ ایک کنیز زہرا، ایک مومنہ، ایک عزیزہ بچھڑ گئی، مجھے یاد کیا تھا حضرات نے، غالباً اس سے پہلے بھی میں نہیں حاضر ہو سکا تھا، تو سوگواروں کو پرسہ بھی دینا ہے اور اس کی روح کو وہ ہدیہ بھی پیش کرنا ہے کہ جو روح پرفتوح کہلائے.
اس مناسبت سے میں نے قرآن مجید کے سورہ مبارکہ نساء کی ایک آیت، غالباً 124ویں آیت ہے سورہ نساء کی، اس کی تلاوت کی ہے۔ آیت بظاہر بہت سادہ ہے، لیکن قرآن مجید کی آیت ہے۔ قرآن مجید کی آیت بظاہر جتنی سادہ ہوتی ہے، بباطن اتنی ہی معنویت سے لبریز ہوتی ہے۔ مضمون آیت بظاہر یہ ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو بھی اچھے کام کرتے ہیں یا کرنے والے ہیں، جو بھی اچھا کام کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہی وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور بقدر سر سوزن بھی ان کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ یہ ضمانت ہے پروردگار کی جانب سے، یہ ضمانت ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے۔ اب دیکھیے مضمون اتنا ہی ہے، مگر اگر ٹھہر کے اسی پہ گفتگو کی جائے تو کتنے مطالب اس میں سمٹے ہوئے ہیں، اور انسان کے ذہن میں آنے والے کتنے سوالات اور دل میں آنے والے کتنے شکوک و شبہات اور وسوسوں کا جواب بھی اس آیت میں موجود ہے۔ اب میں بغیر کسی ترتیب کے جو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں وہ گزارش کرتا رہوں گا، جو زندگی سے متعلق ہیں، روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہیں۔ بہت سے حضرات نیکیاں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اور خود بھی کہتے ہیں اور دوسرے بھی ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نیکی کرتے رہیے، مگر یہ یاد رکھیے کہ نیکیاں تو اس دنیا میں کام آتی نہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ وہ پرانی ایک مثل ہے، نیکی کر کنویں میں ڈال۔ یہ کہاں سے مثل آئی؟ اس کی کیا معنویت ہے؟ یہ ضرب المثل یا اس طرح کی اور بہت سی باتیں انسان کو اچھے کام پورے شوق و ذوق سے کرنے نہیں دیتی۔ انسان اچھے کام یا مجبوراً کرتا ہے یا قربتاً اللہ کم کرتا ہے، کسی کے لحاظ میں، کسی کی مروت میں، اپنی سماجی حیثیت کو باقی رکھنے کے لیے، امید جزا میں نہیں۔ لیکن پروردگار فرما رہا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، جو بھی اچھا کام کرے گا، کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو بقدر سر سوزن بھی اس کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ کتنے وسوسوں کا جواب ہو گیا اس ایک فقرے میں؟ کس کی ضمانت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ضمانت لے رہا ہے۔ تم اچھا کام کرو گے، نیکی کرو گے تو تمہاری نیکی ضائع ہونے والی نہیں ہے ہرگز۔ اچھا اگر خدا پر یقین ہو، خدا کے کلام پر یقین ہو، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ انسان کوئی نیکی کرے اور خدا کے علاوہ کسی اور کا لحاظ کر کے نیکی کرے، کیونکہ ضمانت تو اس نے لی ہے۔ ضمانت تو یعنی دل کی کیفیت ہی یہ ہوگی کہ کسی کی مروت میں اور کسی کا چہرہ دیکھ کر اور کسی رشتے کی رعایت سے اور کسی قرابت یا دوستی کے لحاظ میں انسان حسن سلوک کرے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اس کے سامنے قرآن مجید ہے اور یہ پیغام الہی ہے تو اسے یقین ہوگا حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر، اور پورے شوق سے، پورے ذوق سے، پورے انہماک سے، پورے جذبے سے نیکیاں کرے گا، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ ایک ذرہ بھی اس کی نیکی ضائع ہونے والی نہیں ہے۔
یہ ہے صورتحال. تو بظاہر مضمون سادہ ہے مگر اتنا سادہ نہیں ہے. وہ انسان کے دل میں اور دماغ میں آنے والے نہ جانے کتنے شکوک و شبہات کا دفعیہ کر دیتا ہے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. بہرحال گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ جس ترتیب سے ذہن میں باتیں آئیں گی عرض کرتا رہوں گا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بالکل آخری فقرہ ہے. آیت شروع ہوتی ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ. یہیں ٹھہر جائیے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ. اب اگر ایک ایک فقرے پر میں گفتگو کروں تو مشکل ہو جائے گی، محدود وقت میں گفتگو مکمل نہیں ہو پائے گی. لیکن چند جہتیں، چند نکات صرف آیت کے ضمن میں. وَمَن يَعْمَلْ، اس میں یعمل پہ ٹھہر جائیے. عاملہ یعملو، مدرسے کے بھی کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں مجھے. یہ ہے اس کا روٹ ورڈ، مصدر، اس کا باب. عاملہ یعملو، عمل، عین میم لام، عمل. یہ عمل کی ماہیت کیا ہے؟ عمل کیا ہے؟ عمل کی ماہیت کیا ہے؟ عمل کی حقیقت کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ صبح سے شام تک عمل ہی کرتے رہتے ہیں ہم آپ سب. ہم اپنے ہر کام کو عمل سمجھتے ہیں، مگر کیا ہے حقیقت عمل کی؟ کس چیز کو کہتے ہیں عمل؟ عمل کا جوہر کیا ہے؟ عمل کی ماہیت کیا ہے؟ عمل کی حقیقت کیا ہے؟ اب میں عرض کروں کہ انسان جو بھی فعل انجام دیتا ہے، فعل تو دوسرا لفظ آ گیا نا، فعل. جو بھی فعل انجام دیتا ہے، ہر فعل یا جو بھی حرکات و سکنات ہوتے ہیں. بھی آپ بیٹھے ہیں، کھڑے ہو گئے، یہ ایک حرکت ہے نا. آپ کھڑے ہیں، جھک گئے، یہ ایک حرکت ہے نا، ایک فعل ہے نا. فعل بھی کہہ سکتے ہیں، حرکت بھی کہہ سکتے ہیں. بہت سی حرکتیں ہوتی ہیں یکساں، مگر پھر بھی ان میں سے ہر حرکت کی تعریف اور اہمیت الگ ہوتی ہے. تیزی سے مثال دے دوں. اصل میں مجھے بیماری ہے سوچنے کی، تو میں بغیر سوچے بولتا نہیں ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ بھی بغیر سوچے سنا نہ کریں. جب کچھ سنیں تو سوچیں ضرور. تو کھڑا ہونا میں نے مثال دی. آپ تشریف فرمائیں، بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جائیے. یہ بیٹھے تھے، سکون کی حالت تھی. کھڑے ہیں، کھڑے ہوئے تو ایک فعل ہوا، ایک حرکت ہوئی. اب یہ آپ کھڑے ہوئے، فرض کیجئے کہ آپ کے والد ماجد آ رہے ہیں، بزرگ ہیں، آپ ان کے احترام میں کھڑے ہوئے. تو دل میں نیت ہے کہ یہ میرے والد ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ والدین کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے لیے اپنے شانوں کو تواضع سے، خاکساری سے جھکا کے رکھو غلاموں کی طرح. تو آپ نے باپ کا احترام ذہن میں رکھ کر، دل میں رکھ کر آپ کھڑے ہو گئے. یہ ہے کھڑا ہونا، مگر اس کا ایک ثواب ہے، اس کی ایک عظمت ہے. تو یہ کھڑا ہونا فعل ہے، حرکت ہے، لیکن ایک عمل بھی ہے، ایک عبادت بھی ہے. عمل کہیں گے اسے. اور اسی طرح اذان دی مؤذن نے اور آپ کھڑے ہو گئے قبلہ رو. دیکھیں وہاں بھی کھڑے ہوئے تھے، یہاں بھی کھڑے ہوئے. تو کھڑا ہونا تو
یکساں ہے، صورت ظاہری فعل کی یکساں ہے، مگر وہی صورت ظاہری مختلف نیتوں کے تحت، مختلف ارادے کے تحت، مختلف قصد کے تحت، مختلف تصور کے تحت ہے تو اس کی تعریف بدل جائے گی، اس کا اجر بدل جائے گا، اس کا ثواب بدل جائے گا۔ اب جب آپ نماز کے قیام میں ہیں تو آپ کا ایک وہی کھڑا ہونا ایک عظیم عمل کہلائے گا اور حضور رب میں قیام کہلائے گا۔ تو بظاہر عمل ایک ہے، فعل ایک ہے، حرکت ایک ہے، مگر اس کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی نہیں ہو گئی؟ یہ بچے بیٹھے ہیں نوخیز نوعمر، بہت سے آداب میں نے اپنے اوپر خود بہت سختی سے نافذ کیے تھے، اب جیسے جیسے طبیعت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور بڑھاپا آتا جا رہا ہے ویسے ویسے میں بہت سے بے ادبیاں کرنے لگا ہوں تاکہ بچے یاد رکھیں اسی بہانے سے اچھی باتوں کو۔ تو ابھی راستے میں آ رہا تھا میں تو ایک صاحب کا لطیفہ سنا دیا میں نے کہ میرے ساتھ گاڑی پہ بیٹھ کر چل رہے تھے بزرگ سال ہائی کورٹ کے جج، انہیں اپنے بچپن کی شرارتیں یاد آ رہی تھیں کہ مولانا معلوم ہے جب ہم لوگ بچپن میں اسکول پڑھنے جاتے تھے تو کسی ایک پھل بیچنے والے کو نشانہ بنا لیتے تھے اور پہلے آپس میں طے کر لیتے تھے کہ ہم اس کے قریب سے گزریں گے، آپس میں لڑیں گے، لڑتے ہوئے اس کے اوپر گر جائیں گے، جب پھل بکھر جائے گا تو ہم لوگ اب یہ جو ہے شوخی اور شیخی، آپ نے پھل اٹھایا اور کھا لیا، یہ کھانے کا جو عمل ہے، حرکت ہے، منہ تو ویسے ہی چلا، کھایا تو وہی مثلا سیب اٹھا کر، اچھا اگر آپ اس سے اجازت لے کے اور وہ ہدیتاً آپ کو دے دیتا تب بھی آپ کھاتے، منہ اسی طرح چلتا، کھاتے وہی چیز، اور اگر قیمت دے کر لیتے تو بھی کھاتے تو اسی طرح، وہی سیب، دانت تو اسی طرح چلتے، منہ تو اسی طرح، یعنی جسے کہتے ہیں حرکت وہ وہی تھی، فعل وہی ہے، صورت فعل وہی ہے، مگر وہی صورت قیمت دے کر آپ نے انجام دی تو حلال، اذیت دے کر غاصبانہ تصرف کیا تو حرام۔ واضح ہوئی بات؟ کھڑے ہونے کی مثال دی میں نے اور پھر آپ کو کھانے کی مثال دے دی، اور ایسی مثال دی جو بچے نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ اب میں اور زیادہ مثالیں نہیں دوں گا، اگر مقام ممبر نہ ہوتا ویسے کلاس روم میں بیٹھ کے ہم سمجھا رہے ہوتے تو بہت سی اور مثالیں دیتے کہ ظاہری حرکت، ظاہری فعل، ظاہری صورت ایک جیسی ہوتی ہے، مگر بعض صورتیں فعل کی عمل نہیں کہلاتی اور بعض صورتیں فعل کی عمل کہلاتی ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ میں یہی پوچھا تھا کہ عمل کی ماہیت کیا ہے، اور ہمارے یہاں آپ اپنی ہر حرکت کو عمل سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر حرکت یا ہر فعل جو آپ کے ذریعے سے صادر ہو اسے عمل نہیں کہتے، پھر عمل کسے کہیں گے؟ عمل کہیں گے ہر حرکت، ہر فعل جو علم کے مطابق ہو وہ عمل بن جائے گا۔ اچھا اب اس میں فلسفہ تو بہت گہرا ہے،
حکیمانہ بحثیں تو بہت ہیں، وجودی بحثیں فلسفے کی ہیں یہاں پر، لیکن اب وہ سب عرض کرنے کا تو وقت نہیں ہے۔ میں ایسی مثال دے دیا کرتا ہوں عموماً کہ جو آسان ہو اور یاد رہے۔ اردو میں جو لوگ لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں ان سے سوال ہے، اردو، فارسی، عربی، کلمہ بھی علم اور عمل دونوں کس زبان کا ہے؟ عربی کا ہے۔ عربی سے فارسی میں آیا، عربی سے اردو میں آیا، عربی اور اردو کے توسط سے ہندی میں آیا، علم اور عمل۔ آپ عمل لکھیں تو کون کون سے حرف اس میں آئیں گے؟ عین، میم، لام۔ اور علم لکھیے تو کون کون سے حرف آئیں گے؟ حرف وہی ہیں، عین، میم، لام، صرف ترتیب بدل گئی۔ علم میں عین، لام، میم، عمل میں عین، میم، لام، یہی تو فرق ہوا۔ حرف نہیں بدلا، حرف کی ترتیب بدل گئی، بس اتنا ہی تو ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوا۔ یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر فعل یا ہر حرکت جو آپ سے صادر ہوتی ہے، ہر فعل جو آپ سے صادر ہوتا ہے وہ عمل نہیں کہلاتا، وہی حرکت، وہی فعل عمل کہلاتا ہے جو مطابق علم ہو۔ اسی لیے یہ اسلام ہے اور یہ فقہ جعفری ہے جس نے پابند کیا ہے کہ تم بغیر کسی علم کے عمل انجام نہ دو، ورنہ وہ عمل نہیں، عبث ہو کر رہ جائے گا۔ اب یہ لفظ بھی، یہ کلمہ بھی اردو میں مستعمل ہے، آپ حضرات غالباً اردو کے روزمرے میں تھا، اب بھی ہوگا، کہ ارے بھائی بالکل کار عبث ہو کر رہ گیا۔ کار عبث کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ کی وہ محنت، وہ حرکت، وہ فعل، وہ ایفرٹ، وہ کوشش جو رائے گاں ہو جائے، بیکار چلی گئی، کوئی وہ فروٹفل نہیں ہوا کام آپ کا، تو آپ اسے کہتے ہیں کار عبث۔ ارے عبث آپ تھک رہے ہیں، عبث ہو گیا وہاں جانا آنا۔ لفظ عبث ہے اردو میں بھی، آیا ہے عربی سے۔ تو ہر وہ فعل جو مطابق علم ہو وہ عمل ہوگا، اور ہر وہ فعل جو مطابق علم نہ ہو عبث ہوگا۔ اسی لیے ہمارے ہاں یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ جب کچھ کریں تو کسی صاحب علم کے فتوے کے مطابق کریں۔ یہ جو بہت سے حضرات تقلید کے مخالف ہیں، مراجع کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، علماء فقہا ان کی قدر شناسی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تقلید کی کیا ضرورت ہے، وہ واقف نہیں ہیں۔ تقلید کی ضرورت ہے، اور اس کو اب اجازت دیجئے، اتنا سنگین اور سنجیدہ اور خشک موضوع آپ دلچسپی سے سماعت فرمانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر مجھے یہ ہمت پڑ رہی ہے کہ اور خشک کر دوں اسے۔ ایک صلوات پڑھ دوں۔ ہمیں قوم کی نبض کا اندازہ تو ہے نا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، لیکن ہم کیا سنانا چاہتے ہیں۔ تو وہ عربی زبان میں ایک فقرہ بھی ہے، کہتے ہیں الخطیب کالطبیب، خطیب کی مثال طبیب کی سی ہے۔ طبیب، حکیم، ڈاکٹر، جو نبض دیکھ کے بیماریوں کو پہچان لیتا ہے، لیکن اس میں حکمت یہ ہے کہ طبیب نبض دیکھ کے بیمار کی بیماری پہچان لیتا ہے، مگر بیمار کو وہ چیز نہیں دیتا جو بیمار چاہتا ہے، دیتا وہ ہے جو خود چاہتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیجئے۔
واضح ہے نا یہ مثال کہ حکیم صاحب آئے اور مریض جو تھا وہ ذیابیطس کا مریض تھا، یعنی ڈائیبیٹک تھا، شوگر کا مریض تھا، لیکن جی چاہ رہا تھا اس کا کہ اور میٹھا کھائے. تو حکیم کیا دے گا اسے؟ میٹھا؟ حکیم تو نہیں دے گا. تو خطیب کے لیے بھی لازم یہ ہے کہ وہ نبض پہچان لے مجمع کی، مگر وہ نہ دے جو مجمع چاہتا ہے، وہ دے جو مجمع کو بلند کرنے کے لیے ضروری ہے. اب وہ جناب والا ہمارے یہاں جگہ جگہ یہ پریشانیاں ہیں کہ ایک اخباریت بڑھ رہی ہے، اور کہیں سے یہ ہے کہ ملنگیت بڑھ رہی ہے، عجیب عجیب الفاظ، نصیریت بڑھ رہی ہے، علماء سے دوری پیدا ہو رہی ہے. علماء سے دوری اور انسانی معاشرے میں ایک انسان عالم سے بیزار نہیں ہوتا، چہ جائے کہ انسان مومن، انسان مسلم. علماء بیزاری، علماء سے دوری، فقہا سے دوری، یہ مگر یعنی شان انسانیت کے خلاف ہے، چہ جائے کہ وہ انسان بلند و برتر کہ جو صاحب اسلام بھی ہو، صاحب ایمان بھی ہو. بہرحال ایک مثال اور عرض کروں، اس کے بعد پھر کچھ اور مطالب کی طرف توجہ دلاؤں. یہ علم اور عمل کا رشتہ وجودی رشتہ ہے، وجودی رشتہ ہے. جیسے میں ابھی عرض کر چکا آپ کے سامنے کہ اگر فعل مطابق علم نہیں ہوا تو عبث ہو جاتا ہے، فعل مطابق علم ہوا تو وہی عمل بنتا ہے. تو ہم مجبور ہیں کہ کوئی بھی فعل انجام دیں تو اس فعل کو انجام دینے سے پہلے اس کو انجام دینے کا علم حاصل کریں. اور یہ ایک عام اصول ہے، ایک عام قاعدہ ہے. ہماری پوری ملت میں بہت سے لوگ کوششیں کرتے ہیں. ملت مردہ نہیں ہے، نیم مردہ ہے. بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں، اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اچھی نیتوں کی کمی نہیں ہے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو بستیاں ہیں، ہمارے جو شہر ہیں، اس میں پھر بھی رونقیں کم ہیں، ویرانیاں زیادہ ہیں. اور میں یہ آرزو رکھتا ہوں، یہ تمنا رکھتا ہوں کہ جہاں بھی میں جاؤں جو مومنین کی بستیاں ہیں بطور خاص پر رونق نظر آئیں، معلوم ہو کہ یہاں نور کی بارش ہو رہی ہے، معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہو رہی ہیں، سعادتیں شامل زندگی ہو رہی ہیں. یہ میری خواہش ہے، اور یہی حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی ریاضت کا سبب تھا. انہوں نے جو ریاضت کی، محنت کی، مشقتیں اٹھائیں، مصیبتیں برداشت کی، کس لیے؟ ہمیں اور آپ کو سعادت مند بنانے کے لیے، ہمیں اور آپ کو سعادت مند بنانے کے لیے. ورنہ خدا کی قسم یہ زمین اس لائق تھی کہ یہاں نور مبارک محمدی یہاں ظاہر ہوتا؟ یہ زمین اس لائق تھی کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا آدم نوری یہاں ولادت ہوتی؟ ارے یہ تو عرش نشیں تھے، یہ تو فلک نشیں تھے، یہاں کس لیے آئے؟ خدا کی قسم اس میں آپ کے لیے عظمت بھی ہے اور عبرت بھی، کہ یہاں زحمت ہی فرمائی اس لیے انہوں نے کہ ہمیں اور آپ کو سعادت مند زندگی بسر کرنے کا سلیقہ دے سکیں. ورنہ اس دنیا میں آنے کی زحمت کیوں فرماتے؟ اب یہاں پر ماشاءاللہ سیتاپور جو ہے
وہ ایک ادبی مرکز بھی رہا ہے، میں کہہ سکتا ہوں ایک اعتبار سے۔ بہت اچھے اچھے شاعر، ادیب، نقاد، تخلیق کار، فنکار یہاں سے پیدا ہوئے۔ آپ حضرات خود واقف ہیں اپنی تاریخ سے، تو میں دو شعروں کے ذریعے سے اپنی بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ میر انیس علیہ الرحمہ کا ایک مشہور سلام ہے، اور وہ سلام یہ ہے کہ اس کا مطلع یہ ہے کہ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو۔ یہ بہت مشہور ہوا، اور خود اسی زمین میں، خود میر صاحب کی زندگی میں بہت سے لوگوں نے اس پر سلام کہے، بلکہ وہ ایک صورت جو ہے وہ معرکہ آرائی کی بھی بن گئی تھی، ایک ادبی معرکہ آرائی تھی دبیریوں اور انیسیوں کے درمیان۔ اور پھر کسی نے یہ بھی کہا، غالباً میر مونس نے، کہ بھلا تردد بے جا سے ان میں کیا حاصل، اٹھا چکے ہیں زمیندار جن زمینوں کو۔ لیکن بہرحال تخلیقی جہت سے، خالص ادبی اور شعری جہت سے خاصا تخلیقی کام ہوا، اور آج تک لوگ تبرکاً میر انیس علیہ الرحمہ کی زمین میں کبھی کبھی سلام کہتے ہیں، اور یہ میر صاحب کی عظمت ہے۔ لیکن جوش ملیح آبادی نے میر صاحب پر اعتراض کیا، اختلاف کیا، اور ایک ایسا مطلع کہا جو ان کے کلیات میں ہے، لیکن ایک ہی مطلع کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میر انیس کی روح کا تصرف تھا کہ جب انہوں نے مطلع ہی میں میر انیس پر اعتراض کیا تو دوسرا کوئی ایک قافیہ بھی وہ نظم نہ کر سکے، یعنی پوری غزل یا پورا سلام نہیں کر سکے، وہ بس وہ مطلع ہو کے رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ کہاں تصور پستی بلند بینوں کو، امیر صاحب نے کیا کہا تھا؟ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، انہوں نے کہا کہاں تصور پستی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لاتے نہیں زمینوں کو۔ اب بہرحال وہ خوش ہو گئے ہوں گے جوش صاحب، مگر اس میں جو سقم ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ میر صاحب کے چاہنے والے ایک بزرگوار جناب راقم لکھنوی صاحب، جو کہ ایک عرصے تک اس فقیر کے ساتھ دہلی میں مقیم تھے ہمارے ادارے میں، وہ ایک دن تشریف لائے میرے پاس، اور انہوں نے بہت ہی کیفیت کے ساتھ کہا کہ مولانا میں نے جوش کا جواب دیا ہے اور میر صاحب کی بات کو آگے بڑھایا ہے۔ تو فرمایا انہوں نے کہ انہوں نے یہ دونوں مطلع سنائے، صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو، اور پھر جوش کا یہ اعتراض کہ کہاں تصور پستی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لاتے نہیں زمینوں کو۔ راقم صاحب نے فرمایا صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو۔ جوانوں بچوں، کیا دھن ہو تو کس بات کی ہو؟ صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو، ہم آسمان بنا دیتے ہیں زمین کو۔ اب آپ سمجھے؟ اچھا، اب یہ آپ سمجھ لیں کہ میں شعر سنا رہا ہوں آپ کو۔ یہ شعر یاد رہے گا تو یاد کیا رہے گا کہ آپ میں دھن جو ہے کیا ہونی چاہیے؟ عروج کی، اور اس زمین کو، اور زمین دل کو، زمین طبیعت کو، زمین وجود کو آسمان بنا دینے کا حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ حوصلہ یہیں سے لے کے جائیں گے آپ درسگاہ اہل بیت سے۔
بہرحال جب انہوں نے یہ مطلع سنا دیا تو جبرائیل سخن نے میرے کانوں میں بھی سرگوشی کی، اور اسی وقت میرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ بہرحال شاعر تھے اور نباز، میرا چہرہ دیکھ کے انہوں نے کہا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں بالکل کہنا چاہتا ہوں۔ یہ عجیب بات ہے کہ میر صاحب سے لے کر ابھی تک آپ تک زمین اور آسمان، زمین اور آسمان، زمین اور آسمان، اس سے بلند نہیں ہوئے آپ۔ یہ آسمان سے اوپر افلاک کا بھی تصور ہے۔ تو انہوں نے کہا جی فرمائیے۔ تو اس فقیر نے اس وقت یہ عرض کیا کہ زمیں پر بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو، زمیں پر بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو فلک کی راہ دکھائی، زمیں گزینوں کو۔ ہم جیسے زمیں گیر، زمیں گزین، ہم لوگوں کو، انسانیت کو آسمانوں کی، افلاک کی روشن راہیں دکھانے کے لیے اللہ نے ان کو نازل کیا تھا، ورنہ ان کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ سے کتنی محبت ہے، اور اس کائنات میں آپ کی کتنی عظمت ہے۔ ہر مرد یہ سوچے، ہر عورت یہ سوچے، ہر بچہ یہ سوچے، اور ماں باپ اپنے آغوش میں تربیت کرنے والے بچوں کو شروع سے یہ بتائیں کہ بیٹا تمہاری بہت قدر و قیمت ہے، تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے محمد کو نازل کیا، تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے آل محمد کو بھیجا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی غور فرمایا ہے آپ؟ ہماری اور آپ کی، انسانوں کی ہدایت کے لیے، ورنہ اللہ کے ان عظیم بندوں کو اس خاک نائے دہر میں آ کر مبتلا مصائب ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ انوار قدسیہ عالم قدس میں تھے، یہ آئے کس لیے عالم خاک و آب و آتش و گل میں؟ کس لیے؟ بہرحال اس لیے تاکہ یہ انسان، اس کا ہر فعل عمل صالح بن سکے۔ عمل صالح کیسے بنے گا؟ علم نافع کے ذریعے سے۔ ابھی آیت کے پہلے فقہ وَمَن يَعْمَل میں یہ عمل کا لفظ لے کر گفتگو ہو رہی ہے کہ جو بھی عمل انجام دے۔ اچھا اب یہاں پر ایک مثال دے دوں، اور شاید اسی پر طبیعت زیادہ آج ساتھ نہیں دے رہی ہے تو میں ایک مثال دے دوں، یہ مثال یاد رہے گی تو بہت سے شکوک و شبہات جو یہ اس مسئلے پر ہے نا، تقلید کی جائے نہ کی جائے، ضروری ہے نہیں ضروری ہے، تو بس ایک چھوٹی سی مثال ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ اس وقت رات کا وقت ہے، رات اگر اور اندھیری ہو جائے، تاریک ہو جائے، اور آپ کو کہیں تشریف لے جانا ہو، کہیں جانا ہو، ضروری ہو کہ جانا ہی جانا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ راستے میں نشیب و فراز بہت ہے، راستہ ہموار نہیں ہے، اور راستہ آپ کو یاد بھی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں ہے، ہموار بھی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں ہے، رات کی تاریکی بھی ہے، جانا بھی ضروری ہے، تو دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو آپ کے پاس ٹارچ ہو خود، اور آپ وہ ٹارچ لے کے نکل جائیں، تو وہ جو ناہموار راستہ ہے اسے آپ دیکھتے ہوئے آرام سے چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس ٹارچ نہیں ہے تو پھر آپ مجبور ہیں کہ کسی ایسے شخص کے پیچھے پیچھے چلیں جس کے پاس ٹارچ ہو، تیسری کوئی راہ نہیں ہے۔ یا آپ کے پاس مشعل ہو، نور ہو، ٹارچ ہو، یا آپ جس کے پیچھے چل رہے ہیں اس کے پاس ہو۔ عقل کیا کہتی ہے، فطرت کیا کہتی ہے
دین یہی کہتا ہے یا تم خود مجتہد بن جاؤ، اور اگر مجتہد نہیں بن سکتے تو مجتہد کی تقلید کرو، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے اوپر اجتہاد حرام ہے؟ کون کہتا ہے؟ کسی نے کہا کہ آپ علم دین حاصل نہ کریں؟ کسی صنف پر، کسی نسل پر، کسی رنگ کے لوگوں پر، کسی ملک کے لوگوں پر علم حاصل کرنا حرام قرار دیا ہے اسلام نے؟ نعوذ باللہ۔ سب کو کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب علم فریضہ ہے، واجب ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ یہ خود تقلید جو ہے یہ طلب علم کے مرحلوں میں سے ابتدائی مرحلہ ہے۔ تقلید کے کیا معنی ہے؟ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے نہیں چلنا ہے، آنکھیں کھول کے عالم کی عبارت کو پڑھنا ہے، پھر آگے چلنا ہے۔ تو تقلید خود کیا ہے؟ طلب علم کا پہلا زینہ۔ اگر آپ نے اس زینے پہ قدم نہیں رکھا تو آگے بڑھیں گے کیسے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، قرآن مجید فرما رہا ہے کہ جو بھی عمل انجام دے گا، کار عبث نہ کرے۔ عجب، ٹھہریے تھوڑا اور خشک کر دوں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ عبادت بھی اگر ذاتی ذوق کے تحت کی جائے تو عبادت نہیں رہ جاتی۔ خیر، فضائل محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ پڑھنا عبادت ہے، سننا عبادت ہے، آنکھوں سے پڑھنا عبادت ہے، کانوں سے سننا عبادت ہے، زبان سے ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری تہذیب، ہمارا معاشرہ اس عبادت میں مشغول رہتا ہے، لیکن اگر پھر یہ عبادت حجاب بن جائے کچھ دینی حقائق کے لیے تو پھر اسی کے دامن میں ان دینی حقائق کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ سب انہی کے تعلیمات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو ایک بات اس طرف بھی متوجہ کراتا ہوا آگے بڑھوں کہ دنیا میں آپ یہ صرف دین تک تھوڑی محدود ہے کہ نماز پڑھیں تو آیت اللہ سیستانی کی تقلید کریں، روزہ رکھیں تو آیت اللہ سیستانی یعنی جو بھی مرجع تقلید ہے اس کی تقلید کریں، حج کو جائیں تو تقلید کریں۔ شروع میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ ہماری قوم مردہ نہیں ہے، بہت سے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، بہت سے بچے جوان کام کرنا چاہتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر بہت دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہائے محنت ضائع ہو گئی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ فرض کیجئے کہ کوئی صاحب ہاسپٹل قائم کرنا چاہتے ہیں، اب ادھر ادھر جائیں اور چندہ کریں اور خوب پیسہ اکٹھا کریں کہ مجھے ہاسپٹل قائم کرنا ہے۔ ہاسپٹل قائم کرنا ایک نیک کام ہے، ایک عمل ہے، عمل صالح ہے، لیکن اگر وہ خود ہاسپٹل مینجمنٹ اچھی طرح انہوں نے نہیں پڑھا، نہیں سیکھا، خود اگر میڈیکل کے لائن کے آدمی نہیں ہیں تو وہ سارا چندہ بھی ضائع ہو جائے گا، ان کی ذاتی محنت بھی ضائع ہو جائے گی، زندگی برباد ہو جائے گی، کار عبث ہوگا، ہاسپٹل نہیں بن پائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کتنی جگہوں پہ کتنے پروجیکٹ فیل ہو جاتے ہیں۔ اسکول قائم کیجئے، اگر آپ واقعاً اسکول مینجمنٹ نہیں سیکھیں گے تو اسکول نہیں چلا سکیں گے۔
مدرسہ قائم کیجئے، کوئی بھی کام کیجئے، یونیورسٹی قائم کیجئے، کالج قائم کیجئے، کچھ بھی دنیاوی کام بھی کیجئے، تو اس کام کو کرنے کے لیے، اس پروجیکٹ کو تکمیل تک اور سود مند بنانے کے لیے، تکمیل کے لیے اس کی، آپ کو اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم حاصل کریں گے تو وہ فعل آپ کا عمل صالح بن جائے گا۔ علم حاصل کیے بغیر آپ کام کریں گے تو آپ کی محنت، آپ کا وقت، آپ کی زندگی، آپ کا سرمایہ اور پوری قوم کا سرمایہ برباد ہو کر رہ جائے گا۔ تو یہ دینی مسئلہ ہو یا دنیاوی، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اطلاع حاصل کرنا ضروری ہے، انفارمیشن ضروری ہے کہ یہ قدم ہم اٹھا رہے ہیں تو رکھیں گے کہاں، کیسے اٹھائیں، کتنی اسٹرینتھ سے اٹھائیں، کہاں رکھیں، کتنی قوت سے رکھیں، یہ زمین نرم ہے یا پتھریلی، اس پر ہمارا نقش قدم ابھرے گا یا نہیں ابھرے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ہم میں سے ہر ایک مصطفیٰ تھوڑی ہے کہ آپ کی شان تھی کہ جب نرم زمین پر قدم رکھتے تھے تو نشان قدم نہیں ابھرتا تھا، اور جب پتھر کی سخت چٹان پر قدم رکھ دیتے تھے تو نقش قدم ابھر آتا تھا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ یہ آپ کی شان تھی۔ ہم سے پتھر گفتگو نہیں کر سکتا، جیسے ہمارے قدموں کا نقش پتھر پہ نہیں ابھر سکتا، مگر اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پتھر کو دست مبارک پر اٹھا لیتے تھے تو وہ ان سے گفتگو کرتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، اور یہ صرف پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نہیں تھی، بلکہ اہل بیت اطہار میں جتنے معصومین ہیں سب میں یہ شان موجود تھی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین علیہ السلام، اور تمام ائمہ اطہار علیہم السلام میں یہ شان تھی کہ جس وقت، اچھا یہ کیسے ممکن تھا کہ دیکھیے ایک فلسفیانہ مسئلہ ہے جو ادب میں بھی آتا ہے، شعر میں بھی آتا ہے۔ یہ شعر کہتے ہیں جو حضرات شعر میں، ادب میں جو فیگرز آف اسپیچ ہیں، جو میٹافوریکل ایکسپریشنز ہوتے ہیں، جو تشبیہ ہے، استعارہ، یہ کیسے تخلیق پاتا ہے، اس میں فیصلہ کیسے کرتے ہیں یہ شعر اچھا ہے اور یہ شعر خراب ہے، یہاں بات بن گئی، یہاں بات بگڑ گئی، نہیں بنی، مطلب ادا نہیں ہوا۔ اس میں ایک چیز آتی ہے جسے کہتے ہیں آدم اور ملکے والی بات۔ کسی چیز کو جب کسی چیز سے مشابہ کرتے ہیں، توجہ رکھیے گا ذرا، دقیق اور ہو گئی بحث، کہ کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تشبیہ درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ دیوار کے کان ہوتے ہیں، کیا واقعاً دیوار کے کان ہوتے ہیں؟ کیا دیوار اس قابل ہے کہ وہ سن سکے؟ دیوار میں یہ صلاحیت نہیں ہے، اس کا ایک خاص مفہوم ہے۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ دیوار کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ محاورہ کیوں نہیں بنا کہ دیوار کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں؟ یہی محاورہ کیوں بنا کہ دیوار کے کان ہوتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ کسی اردو کے یا لٹریچر کے استاد سے سوچیے، پوچھیے گا جا کے، اور خود سوچیے گا، جواب مل جائے گا آپ کو۔ یہاں مسئلہ ہے آدم اور ملائکے کا، کس چیز میں کون سے اوصاف منسوب کیے جا سکتے ہیں، کس چیز میں کیا صلاحیت ہے، کیا صلاحیت نہیں، کیا ملکہ ہے، کیا ملکہ نہیں، کیا خصوصیت ہے، کیا خصوصیت نہیں ہے۔ ہم میں یہ خصوصیت نہیں ہے کہ ہم پتھر پر قدم رکھیں تو ہمارا نقش قدم ابھر سکے، لیکن وہ ہستیاں وہ تھیں کہ اگر واقعاً نقش قدم
اگر وہ قدم رکھ دیتے تھے پتھر کی سخت چٹان پر تو نقش قدم ابھر آتا تھا۔ وہ بچپن میں جو ربائی بچوں کو سکھائی جاتی ہے، پتھر پہ علم، کیا یہ مبالغہ ہے؟ ہرگز مبالغہ نہیں ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جہاں چاہا علم نصب کر دیا اور نصب ہو گیا، واضح ہے۔ اچھا میں عرض کر رہا ہوں، ان کی عظمتیں اپنی جگہ، لیکن انسانی نقطہ نظر سے غور فرمائیے، اسی کو کہتے ہیں سیر و سلوک عملی۔ آج کل پوری دنیا میں ایک نیا ٹیسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے جوانوں میں، جو اچھی بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ عرفان کا ذوق، معرفت کا ذوق، سیر و سلوک کا ذوق، روحانیت کا ذوق، اور یہ ضروری ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ حضرت بہجت، سب نام سنتے ہیں بچے شوق سے، اور ذاکرین آ کے قوم سے عموماً آج کل ان علماء کی کرامتیں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے استاد مرحوم تھے حضرت علامہ آیت اللہ حسن زادہ آمولی، ان کی کرامتیں بیان کرتے ہیں لوگ، آیت اللہ کشمیری کی کرامتیں بیان کرتے ہیں لوگ۔ یہ حضرات وہ ہیں جو ابھی، یہ ان میں سے کوئی وہ نہیں ہے جو چہاردہ معصومین کی فہرست میں داخل ہو۔ یہ مکتب اہل بیت کے تربیت یافتہ علماء ہیں، مکتب اہل بیت کے تربیت یافتہ علماء ہیں۔ جب ان علماء میں اگر یہ بچپن سے شروع سے مکتب اہل بیت میں تربیت پائیں اور ان کے تعلیمات کے سانچے میں ڈھل جائیں تو یہ صاحب کرامات ہو جاتے ہیں، تو پھر کس میں مجال ہے جو ان کے معجزات کا انکار کر سکے؟ لیکن یہ کرامتیں حاصل کیسے ہوتی ہیں؟ یہ عرض کر رہا ہوں، بس اسی پہ گفتگو تمام کر دوں گا انشاءاللہ، ادھوری تمام کر دوں گا۔ کرامتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ کرامتیں حاصل ہوتی ہیں یہ جو ایکویشن ہے، یہ جو فارمولہ ہے، جو عمل انجام دیں وہ علم کی روشنی میں۔ اور ایک جملہ اور یاد رکھیے گا، یعنی اگر پوری زندگی بارور بنانی ہے، پوری زندگی مفید بنانی ہے، اپنے لیے بھی، خانوادے کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، آپ کی ایک سانس بھی ضائع نہ جائے۔ ہمارے یہاں یہ جملے یاد رہیں گے جوانان عزیز، ایک سانس بھی ضائع نہ جائے۔ اس آپ کی سانس میں حرارت ہے، نور ہے، حرارت ہے، نور ہے، قوت ہے، زندگی ہے، ایک سانس بھی ضائع نہ جائے۔ تو کوشش کیا کرنی چاہیے کہ ہر سانس کسی نہ کسی علم کی روشنی میں ادا ہو، ہر کام مکمل طور پر، ہر عمل علم کی روشنی میں ہو۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی، ایک شخص آیا آپ کے پاس، ہم لوگ کیا ماشاءاللہ عمل کریں یا نہ کریں لیکن سوال کرنے کا رجحان بہت ہے نا؟ اور اکثر علماء سے سوال اس لیے نہیں ہوتا کہ اپنے علم میں اضافہ ہو، اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں تو ان کے پاس کتنا علم ہے۔ کیا بیمار ذہنیتیں، کیا بیمار نفسیات ہے معاشرے کی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان بیماریوں سے نجات پانا ضروری ہے یا نہیں؟ اپنے جہل کی خبر نہیں، اپنی جہالت کی خبر نہیں، عالم سے سوال کر رہے ہیں کہ ان کے علم کو ناپیں اور پرکھیں کہ انہیں علم ہے یا نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے اس قوم کا بیڑا غرق نہیں ہوگا تو کس کا غرق؟ عموماً یہ صورت ہے ہماری نشستوں میں، روزمرہ کی گفتگوؤں میں۔ ایک شخص آیا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، اس نے آقا سے ایک سوال کیا، آپ نے جواب دے دیا۔
اس نے پھر سوال کیا تو آپ نے کہا جو پہلا سوال تم نے پوچھا تھا میں نے جواب دیا ہے، جا کے اس کے مطابق عمل کرو، پھر آگے دوسرا سوال کرنا۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک اصول دیا ہے، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ پہلا اصول کیا میں نے عرض کیا؟ ہر عمل، ہر فعل کسی نہ کسی علم کی روشنی میں ہو۔ اب یہ تو اتنی بار دہرا دیا نا کہ یاد ہو گیا ہوگا۔ ہر حرکت، ہر ایکشن، ہر فعل کسی نہ کسی علم کی روشنی میں ہو۔ دوسرا فارمولہ کہ جب بھی کوئی علم نصیب ہو جائے تو اس پر عمل ضرور کرو۔ جب علم نصیب ہوا عمل ضرور کرو، تو کیا ہوگا؟ علم کے مطابق عمل کرنے اور پھر علم پر عمل کرنے سے تمہارے علم میں بھی مزید اضافہ ہوگا، تمہاری زندگی قوی ہوتی چلی جائے گی، زندگی مضبوط ہوگی، قوی ہوگی، اس میں جوہری طاقت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ریت کے ذروں میں ایٹمک انرجی ہے، آپ کے اندر کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایٹم میں اگر اس کی سائنٹیفک طریقے سے پرورش کی جائے، پرورش ہی تو ہوتی ہے بھائی، اس کو آپ ایٹمک ری ایکٹرز میں کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے؟ ایٹمک ری ایکٹرز میں کیا ہوتا ہے؟ ایٹم بم کیسے بن جاتا ہے، اور ایٹم بم کے علاوہ مفید جتنے پروجیکٹس ہیں جو ایٹمک انرجی سے چل رہے ہیں، کیسے ایٹمز کو، مادے کو، یورینیم کو ایک خاص سطح پر افزائش کر کے لایا جاتا ہے۔ اگر اس کی افزائش کی جائے تو تاریک مادہ روشنی دینے لگتا ہے۔ آپ اگر اپنی روح کی افزائش کریں تو آپ کیا نہیں کر سکتے؟ آپ میں سے ہر ایک کی بات کر رہا ہوں میں، آپ میں سے ہر ایک، یہ ہمارے بچے، یہ مستقبل کی روشنی ہے۔ اور پھر یاد رکھیں ایک جملہ کہ جو بچے نہیں ہیں، جو جوان نہیں ہیں، جو بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی ایک جملہ عرض کر دوں، مایوس ہونے کی کوئی منزل نہیں ہے اسلام میں۔ آپ کسی بھی منزل میں ہوں عمر کی، یہ نہ سوچیں کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سائنٹیفک پروسیس الگ ہوتا ہے۔ سائنٹیفک پروسیس ہے ٹائم اسپیس کے کنڈیشنز کا پابند، لیکن انسانی روح اگر خدا سے رشتہ قائم کر لے تو خدا تو خالق زمان و مکان ہے، وہ ٹائم اسپیس کنڈیشنز کو سامنے رکھ کے آپ کو پروان نہیں چڑھائے گا، ایک لمحے میں پروان چڑھا سکتا ہے اور آپ کو 100 برس کی ریاضت کے برابر بلندیاں عطا کر سکتا ہے۔ خدا یہ جو معصومین علیہ السلام کی زندگی میں معجزات و کرامات نظر آتے ہیں، بہت سے لوگ ارے مولانا پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی، مکروہات دنیا میں مبتلا رہے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی کر سکتے ہیں، صدق دل سے حق سبحانہ و تعالیٰ کا کلمہ پڑھیں اور محمد اور آل محمد علیہم السلام کا دامن تھامیں، دیکھیے کیا کرشمہ ہوتا ہے۔ واقعی آپ لوگ بہت قابل داد ہیں، اتنی خشک بحثیں، اور ماشاءاللہ صلوات بھیج کے اور نعرے لگا کے سن رہے ہیں، تو پھر مجھے تو اور یہ ہمت بڑھ رہی ہے کہ اور خشک سے خشک تر بات کہتا چلو ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ خدا کی قسم میں کیسے سمجھاؤں، اپنے بزرگوں سے بات نہیں ہے، جوانوں سے، بچوں سے، نونہالوں سے، ماؤں سے بطور خاص، جو والدین ہیں وہ اپنی آغوش میں جن بچوں کی تربیت کر رہے ہیں،
وہ کس طریقے سے اچھے انسان پروان چڑھائیں اور اچھے مسلمان اور اچھے مومن اور اچھے جانثاران اہل بیت. اس کا فارمولہ یہی ہے مختصراً کہ ہر عمل ہر فعل آپ کا علم کی روشنی میں ہو، تاریکی میں نہ ہو. خاندانی روایت چلی آ رہی، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ معاشرتی روایت ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ علم ہوتا ہے. علم کی روشنی میں ہر فعل انجام دیں، اور جب بھی کوئی علم حاصل ہو تو اس کو بغیر عمل کے نہ چھوڑیں. یہ جملہ بھی اس فقیر کا نہیں ہے، معصوم کا جملہ ہے. معصوم نے کہا ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک اور بلندر صلوات پڑھیے. امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی علم پر عمل کرتے ہو، جیسے ایک اطلاع ملی کہ رسول نے فرمایا ہے، امام نے فرمایا ہے کہ تم یہ مستحب ہے انجام دو، آپ نے وہ مستحب عمل انجام دیا، تو فرماتے ہیں جب تم کوئی عمل انجام دیتے ہو تو اسی دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے دل اور دماغ میں نور علم میں اضافہ کر دیتا ہے. یعنی استاد کے سامنے زانو ادب تہ کیے بغیر، مدرسے گئے بغیر، یونیورسٹی میں گئے بغیر، آپ نے کسی ایک عمل کو انجام دیا قربتاً اللہ، تو آپ کے دل و دماغ میں علم کا نور فروزہ ہو جائے گا. اب یہ جو علم کا نور فروزہ ہوگا، کہ پھر وہ جو علم اضافہ ہوا اس کے مطابق اب پھر عمل کرو، پھر عمل کرو گے تو پھر علم میں اضافہ ہوگا، پھر علم میں اضافہ ہوگا، پھر عمل کرو. اس طرح تمہاری علم و عمل کی نورانیت بے کرا ہوتی چلی جائے گی. اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو ہمارے بزرگ عرفاء ہوتے ہیں، عرفاء علماء، یہ عموماً ہماری آپ کی طرح مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہیں اور مزاح کر رہے ہیں اور مذاق کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں بازاروں میں پھر رہے ہیں، یہ سب ان کا کام نہیں ہوتا. گوشہ نشین، خلوت گزین، تنہائی پسند. یہ تنہائی کس لیے ہے؟ خدا کی قسم یہ تنہائی کوئی ذہنی مرض نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ تنہا کبھی نہیں ہوتے، یہ تنہا کبھی نہیں ہوتے. ان کے ساتھ ہمیشہ ایک محفل آباد ہوتی ہے، ایک مجلس برپا رہتی ہے. میر مجلس کوئی اور ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ اس میر مجلس سے استفادہ کرنے والے موجود ہوتے ہیں. وہ جو روحانی بزم ہے تنہائی، علم اور عمل کے ساتھ زندگی بسر کرنا، وہ انسان کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ الامان والحفیظ. ایک چھوٹی سی کرامت ذکر کر کے گفتگو کو مختصر کروں. ایک نام ہے، آپ میں سے ہر ایک اس سے واقف ہوگا یا نہیں ہے تو ہونا چاہیے. حضرت علامہ شیخ عباس قمی، علامہ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب، ویسے انہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، ایک کتاب ہے ان کی مفاتیح الجنان، ہر گھر میں ہوگی. اس کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے، انگلش ترجمہ ہو گیا ہے. اس میں روزمرہ کے اعمال، دعائیں، مسائل سب لکھے ہوئے ہیں. شب قدر کے اعمال، روز عاشورہ کے اعمال، یہ سب آپ حضرات دیکھ کے کرتے ہیں. مفاتیح الجنان ان کے گھر، ان کے بیٹے نے بیان کیا ہے خود یہ واقعہ کہ ایک بوڑھی ضعیفہ محلے کی اپنے بیمار بچے کو لے کے آئی اور کہا کہ آغا شیخ سے کہو اس کے لیے دعا کر دیں. آغا شیخ نے کیا کیا؟ بیٹا کہتا ہے میں بھی حیرت زدہ تھا. بیٹا کہہ رہا ہے باپ کی اس کرامت کو دیکھ کر کہ میں بھی حیرت زدہ تھا. سنی اس کی شکایت، بچے کو دیکھا اور اس کے بعد جو قلم ہاتھ میں تھا وہ رکھ دیا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی لے آؤ. بیٹا گھر سے پانی لے آیا
یہ سوچا کہ یہ کوئی دعا پڑھ کے دم کریں گے یا کوئی تعویذ لکھ کے اس میں پانی میں گھولیں گے۔ بیٹے نے کہا میں پانی لے کے آیا، انہوں نے اپنی انگلیاں یوں اس میں ڈبوئیں اور کہا لے جاؤ یہ پانی اسے پلاؤ، شفا یاب ہو جائے گا، اور وہ بچہ شفا یاب ہو گیا۔ بیٹے نے حیرت سے بعد میں کسی دوسرے نے نہیں، بیٹے نے باپ سے پوچھا بابا جان یہ کیا کرامت ہے؟ کہا خدا کی قسم ان انگلیوں سے کبھی میں نے رضائے باری کے علاوہ اور کوئی بات لکھی نہیں آج تک۔ قال اللہ اور قال رسول اللہ کے علاوہ کچھ لکھا نہیں۔ تو کیا اللہ نے میری ان انگلیوں کو اتنی بھی کرامت و عزت نہیں بخشی ہوگی کہ یہ دنیا کی بیماریاں دور ہو جائیں؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ واضح ہے خدا کی خاطر جو عمل ہوتا ہے اس عمل کے آثار کتنے متنوع ہوتے ہیں، کتنے تہدار، کتنے متنوع، کتنے تہدار اس عمل کے آثار جو خدا کی خاطر ہو اور علم کی روشنی میں ہو، علم کی روشنی میں ہو اور خدا کی خاطر ہو۔ جب عام انسانوں میں یہ کرامتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو آج کل جو جوان پیدا ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزے سمجھ میں نہیں آتے، تو حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ایسے بزرگوں کو، ہم نے ایسے اپنی آنکھوں سے ایسے بزرگ دیکھے ہیں جو کرامتیں دکھاتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چل کر تو آپ ان کے معجزات میں شبہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، اور وہ بات یہ ہے ہم میں سے کسی کو کوئی کرامت مل جائے، کوئی ہنر مل جائے، کوئی قوت مل جائے، کوئی طاقت مل جائے، تو جب بھی موقع ملے گا ہم اس کا مظاہرہ کریں گے، اظہار کریں گے، علم کا، عمل کا، جوہر کا، قوت کا اظہار کریں گے۔ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا مرتبہ اللہ کے نزدیک اس لیے بلند ہے کہ اللہ نے جتنے صفات اور جتنی قوتیں انہیں عطا کی، انہوں نے اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا۔ جب بھی کوئی کرامت یا معجزہ دکھایا تو خود خدا کی شان کو پہچانوانے کے لیے۔ اب یہ جملے تو میں نے کہہ دیے اور آپ نے واہ واہ سبحان اللہ کر دیے میرا دل رکھنے کے لیے، لیکن بات واضح نہیں ہوگی۔ آج اس ایک مجلس میں اب سمیٹ دوں، ایک فقرے میں طبیعتیں منقلب بھی ہو جائیں گی۔ معصومین کتنے معجزات دکھا سکتے تھے؟ ٹھوکر مارتے تو زمین سے چشمہ ابل پڑتا، اشارہ کرتے، معجزات ہیں، دیوار میں در ہو جاتا، اور جو چاہتے خدا کی قسم ہو جاتا۔ مگر اس کے باوجود ان کے اوپر کربلائیں گزر گئیں، قیامتیں گزر گئیں، مگر انہوں نے وہاں معجزے نہیں دکھائے۔ غور فرمائیں کیا مقام صبر اہل بیت ہے، کیا مقام صبر اہل بیت ہے۔ دوسرے پیاسے کو پانی پلانے کے لیے معجزہ فرماتے تھے، خود اپنی پیاس بجھانے کے لیے معجزے سے کام نہیں لیتے تھے۔ اور پھر اس میں بھی موقع موقع کی بات تھی۔ آقا حسینی کا تذکرہ ہے کہ مدینہ منورہ میں تھے، مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور بے موسم جناب علی اکبر علیہ السلام نے حضرت امام حسین سے ایک پھل طلب کر لیا۔ آپ اٹھے اور آپ نے ستون مسجد کو اشارہ کیا اور وہاں سے وہ پھل لے کر بیٹے کو دے دیا۔ وہ آقا جو ستون مسجد سے پھل لے کر بیٹے کی خواہش پوری کر سکتے،
وہ آقا کربلا میں تھے اور وہی بیٹا میدان جنگ سے واپس آ کے کہہ رہا تھا بابا العطش قد قتلنی، پیاس نے مجھے مار ڈالا بابا۔ اب معجزہ نہیں دکھا رہے، اب معجزہ نہیں دکھا رہے، اب امام حسین معجزہ نہیں دکھا رہے، فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو، اور روایت ہے کہ جناب علی اکبر نے زبان ڈالی اور پھر کھینچ لی۔ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ یہ سب مصائب سنتے رہتے ہیں، میں اپنا ایک تجربہ زندگی کا بیان کروں اور بس گفتگو تمام کر دوں۔ یہ بات سن 2002 کی ہے، لندن ایئرپورٹ پر میں کھڑا تھا 14 محرم کو، ایک قافلے کے ساتھ خود کربلا زیارت کے لیے جا رہا تھا۔ بورڈنگ پاس لینے کے لیے ایک صف بستہ سب زائرین کھڑے تھے، میں بھی کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص میری طرف بار بار آ رہا ہے اور جا رہا ہے، جیسے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی ہے۔ قریب آیا، پھر چلا گیا۔ جب کئی بار یہ ہوا تو میں نے سوچا کہ اب یہ اگر قریب آئے گا تو میں خود اس سے کہوں گا کہ بھئی کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں۔ قریب آیا اور میں نے اس سے گفتگو کا آغاز کیا، السلام علیکم، بہت خوش ہو کے اس نے جواب دیا، لیکن اردو نہیں جانتا تھا، عربی فارسی نہیں، انگریزی میں گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی پیدائش اور براٹ اپ وہ سب انگلینڈ کا تھا، لیکن تھا مرد مسلم۔ اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا عراق جا رہا ہوں۔ بڑے اشتیاق سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں عراق میں؟ میں نے کہا کربلا جا رہا ہوں۔ کہا کربلا جا رہے ہیں؟ میں بھی کربلا جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں تو شیعہ ہوں۔ کہا مگر میں شیعہ نہیں ہوں، میں سنی ہوں، مگر کیا میں کربلا جا سکتا ہوں؟ ہم نے کہا بالکل جا سکتے ہیں، مگر یہ بتائیے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ بس سننا عزیز ہو۔ کہتا ہے کہ میں نے کبھی کربلا کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا، میں ایک مزدور انسان ہوں، آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس مرتبہ میں محرم میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن براؤز کر رہا تھا، ڈیفرنٹ چینلز۔ ایک چینل پہ میں نے دیکھا کہ کوئی انگریزی میں کربلا بیان کر رہا ہے۔ وہ شخص جو انگریزی میں کربلا بیان کر رہا تھا، اس نے ایک نوجوان بیٹے کا تذکرہ کیا۔ اس نے یہ واقعہ بیان کیا کہ بیٹا پیاس سے ہلاک ہوا جا رہا تھا، اور جب اس نے بابا سے آ کے پوچھا تو بابا نے کہا اپنی زبان میرے منہ میں ڈال۔ اس کے بعد فوراً اس جوان نے اپنی زبان نکالی اور کہا کہ آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ کہا وہ بیٹا جو باپ پر قربان ہو گیا، میں تو خاص طور سے اس بیٹے کی قبر کو بوسہ دینے کے لیے جاؤں۔ خدا اس سلسلے مجالس کو پوری دنیا میں باقی رکھے۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی کسی ایک واقعے کے تذکرے کا اثر کسی پر کیا پڑتا ہے۔ مجلس کا اختتام بھی ایک اور واقعے پہ کر دوں، بس آخری سطریں، آخری گفتگو، آخری جملے۔ کبھی کبھی میں ایسے ہی روتا ہوں اور رلاتا ہوں، روایتی انداز سے روایتیں نہیں پڑھتا۔ مجھ سے خود کئی بار بحثیں ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بہت جلیل القدر عالم اہل سنت سے گفتگو ہو رہی تھی، عالم تھے وہ۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بھلا بتائیے 1400 برس گزر گئے، اس انداز سے آپ حضرات نوحہ ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، یہ مناسب ہے؟ مجھے حیرت ہوئی اور میں نے فوراً ان سے یہ جملہ کہا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ ہم رونا چھوڑ دیں؟ ابھی تک حسین کا لہو خشک نہیں ہوا ہے تو ہمارے آنسو کیسے خشک ہو سکتے؟ اس کے بعد میں نے انہیں یہ واقعہ سنایا جس پہ آج گفتگو تمام ہے۔ میں نے کہا نہ صرف یہ کہ حسین کا لہو خشک نہیں ہوا ہے، آج تک بی بی زہرا کے گریے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم کیسے عزاداری روک سکتے ہیں؟
اس کے بعد میں نے ان کو یہ واقعہ سنایا جو اسی عہد کا ہے. صدام کے آخری دور میں جب آیت اللہ العظمیٰ خوئی کی وفات کے بعد جو مرجع تقلید ہوئے تھے آیت اللہ العظمیٰ سید عبداللہ سبزواری. سید عبداللہ سبزواری کے بیٹے آیت اللہ سید حسین سبزواری نے خود اس فقیر سے بیان کیا. میرے والد آیت اللہ عبدالعزیز سبزواری کے شاگردوں میں تھے. کہا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے والد جب یعنی آیت اللہ العظمیٰ سید عبداللہ سبزواری جب مرجع تقلید تھے تو انہوں نے مصلحت دیکھی کہ آج صدامی فوجیں ہم آقا حسین کے روضے کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں. کہا بیٹا تم لوگ جاؤ اور روضے کو خالی کر دو زائرین سے, کوئی بھی وہاں نہ ہو, اور دروازے بند کر دو, اس کے بعد خدا کے سپرد کر دو. یہ کہتے ہیں کہ میں گیا, میں نے پورا روضہ خالی کرا ہے, پورا حرم, پھر زری, ہر چیز خالی. اور پھر خیال آیا کہ اب تو بالکل یہ حرم خالی ہے. توجہ رکھیے, کوئی نہیں ہے. اپنے ساتھ جو 7 افراد تھے انہیں بھی کہا چلے جائیے, اور کہا بس مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اس تنہائی میں, اس گنبد کے نیچے آقا کی ذریح کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کی فرصت دے دیجئے. کہا میں نماز پڑھ رہا تھا, دوسری رکعت تھی کہ ایک راکٹ آیا اور اس نے گنبد امام حسین کو ٹچ کیا اور وہ داخل ہوا اور ذریح سے تھوڑے فاصلے پہ گرا. ایک شور برپا ہوا لیکن حرم میں کوئی نہیں تھا. کہ جیسے ہی وہ راکٹ گرا ہے دیوار اور ذریح کا ایک حصہ متاثر ہوا. میں نماز میں مشغول تھا, میں نے سنا کہ امام علیہ السلام کے پائیں پا جدھر حضرت علی اکبر کی قبر ہے ادھر سے کسی بی بی کے رونے کی آواز ہے, اور بلند آواز سے یہ جملہ میں نے سنا. جملہ کیا تھا, میں کیسے سمجھتا کہ کون رو رہا ہے. ان کا میں نے جملہ یہ سنا, کہنے والی بی بی کہہ رہی تھی میرے پروردگار آخر کب تک میرے بیٹے پر ظلم ہوتا رہے گا. پروردگار آخر کب تک میرے لال پر ظلم ہوتا رہے گا. یہ فریاد, یہ آہو بکا حضرت سیدہ زہرا فاطمہ زہرا مادر گرامی حسین ابن علی کی فریاد تھی, کسی اور کی نہیں تھی. آج بھی بی بی گریہ کناں ہیں, آج بھی زینب گریہ کناں ہیں, آج بھی رقیہ گریہ کناں ہیں, آج بھی اہل بیت کے گھروں میں فرش عزا بچھا ہوا ہے اور عزاداری اور سوگواری کا سلسلہ جاری ہے جب تک کہ ظہور حضرت حجت کے ساتھ انتقام خون حسین مکمل نہ ہو جائے. پروردگار آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اسی طرح اپنے مرحومین کو تذکرہ اہل بیت سے ایصال ثواب فرماتے رہیں. پروردگار ہمارے درمیان سے جو اٹھ رہے ہیں ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ہمارے جوانوں کو, بچوں کو, نونہالوں کو روشن مستقبل عطا فرمائے. پروردگار جہاں جہاں روئے زمین پر مجلسیں ہو رہی ہیں ان مقامات کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم رہے. حضرات سے التماس ہے کہ 1 مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما. مرحومہ کنیز زہرا عرف علی شاہ جعفری بنت سہیل احمد جعفری کی روح کو اصال فرما. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا مولانا یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکم یا شمس الشموس, السلام علیکم یا انیس النفوس,
ایها المدفون بزیتوس علی ابن موسی رضا الراز بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالیٰ فرجک و صلی اللہ تعالیٰ مخرجک و ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.